بہت سے مسائل جو صرف سننے سے حل ہو جائیں. بہت سے کمپلینٹس کو اچھی طرح سن لینا ان کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے. میں اپنے والد مرحوم کو جو ہے وائٹلائز کرتا ہوں. انسانیت یہ کہتی ہے کہ حقوق العباد، میرا آپ پہ حق ہے آپ پورا کر دیں، آپ کا میرے پہ حق ہے پورا کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خدائی. اونیسٹی، پروفیشنلزم ان دا لائن آف ڈیوٹی. نام آتا ہے احمد محی الدین. پنجاب پولیس میں ہم نے کم ہی پولیس آفیسر دیکھے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن احمد محی الدین نے ایک اپنا نام، ایک اپنی مثال خود پیدا کی ہے کہ وہ آج بھی محکمے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے دیگر افسران موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے، یا آپ کے جونیئرز یا سینئرز بھی؟ جی میں تو خود ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہوں. پھر کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ آپ موٹیویٹ نہیں ہونا ایسے؟ میں اپنے سینئرز کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہوں. میں آئی جی پنجاب کو آئی دیکھ جی کے. پنجاب ہاں 24 میں سے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ وہ 24 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں، اور 1 گھنٹہ اور بھی آ جائے نا تو وہ بھی کریں گے. تو جو شخص 18 19 20 گھنٹے کام کر رہا ہے اس کو دیکھ کے موٹیویٹ ہی ہونا ہے. ہمیں ہمیشہ انکریج کرتے ہیں، کبھی انہوں نے ڈسکریج نہیں کیا، ہمیشہ انکریج کیا ہے. اور وہ ایٹ دی ایج آف مطلب 50s لیٹ 50s میں وہ اگر 18 گھنٹے کام کریں تو ہم 8 گھنٹے تو کر لینا. نہیں آپ بھی میرے خیال سے ان کے قریب نہیں ہی ہیں. بالکل نہیں. ہم تو میں اس لیے پورے 18 گھنٹے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ آپ کے سینئر ہیں، بالکل لیکن 18 گھنٹے نہیں آپ کرتا. قریب ہیں. 18 گھنٹے بالکل نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں آفس ٹائم کو مکمل دیں، تمام کمپلینٹس کو سنیں اور میکسیمم آؤٹ پٹ. کھلی کچہری میں لوگوں کو سننا اور پھر تحمل مزاجی سے ان کی ساری بات کو سن کر حل نکالنا آسان ہے مشکل ہے؟ میرا خیال ہے آسان ہے. آسان ہے. ہاں جی، اس کو آپ اپنی نیت درست رکھیں، فوکس کریں، اور بہت سے مسائل جو صرف سننے سے حل ہو جاتے ہیں. بہت سے کمپلینٹس کو اچھی طرح سن لینا ان کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے. پھر اس کو پروسیجر وائز ہم آگے بڑھاتے ہیں. کسی میں ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی میں رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی میں جو جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بلا کے دونوں پارٹیوں کو جو شاید پچھلے 2 سال کسی نے نہ سمجھایا ہو ان کو سمجھانے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ دوسری پارٹی کو یہی تھریٹ کافی ہوتا ہے کہ پولیس اس پہ نہ آ جائے یا ایکشن لے لے تو ہم یہ کام نہ کریں. تو وہ تو 2-3 منٹ فوکس کرنا اپلیکینٹ پہ، اس کی بات سننا، اس پہ ممکنہ حل قانون قاعدے کے اندر رہ کے رکھنا، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. یہی ہماری چیف منسٹر کی پرائرٹی ہے. ہماری چیف منسٹر جو ہیں وہ بار بار کہتی ہیں کہ عام بندے کو ریلیف ملے، پبلک کو ریلیف ملے. تو پبلک کو ریلیف تبھی ملے گا جب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو، اپلیکیشنز کو سیریس لیں گے اور اس پہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے قانون قاعدے میں رہتے ہوئے. سم ٹائم ایشوز ایسے آ جاتے ہیں جس میں پارٹی ٹھیک ہوتی ہے، معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، وہ حق پہ ہوتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ ان کی کچھ چیزیں عدالت میں ہوتی ہیں یا عدالت کی طرف سے جو آرڈرز ہوتے ہیں جس پہ ہم نے ظاہر ہے عدالت کے آرڈرز کو ماننا بھی ہے اور ان کے عدالتی آرڈر سب سے آگے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو ہم کمیٹی میں یا ان کو کوئی لیگل ہیلپ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اگین بات ہو جاتی ہے کہ ہر اپلیکیشن کو آپ اچھے طریقے سے ڈیل کریں تو بہت سے مسائل تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. سر پبلک آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے انصاف کی فراہمی میں پیش اور میرٹ پر مسئلے کا حل نکالنا، تو آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ میں کس کو آئیڈیلائز کرتا ہوں؟ جنرلی بات کر رہے ہیں. ہاں جی جنرلی، محکمہ پولیس کی نہیں میں بات کر رہا، ویسے ہی ابھی میرا خیال ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں اپنے والد مرحوم کو جو ہے وائٹلائز کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ مظلوم کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے اپنے استطاعت سے بڑھ کے مظلوم کی ہیلپ کی ہے. تو میں ان کے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے قریب پہنچ سکوں، ان کی کسی ایک بات کو آگے لے کے چل سکوں. میرے لیے بگیسٹ موٹیویشن وہ ہے. اور اس کے بعد جو موٹیویشن کا فیکٹر وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں تو حلال اور حرام کی تمیز میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور اپنی ضروری نہیں کہ تمام مسائل حل ہوں، لیکن ان کی کوشش کرنا، اس کے لیے نیت درست رکھ کے کوشش کرنا، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرے. آپ کے باپ نے جو آپ کی تربیت کی آپ وہ اب نظر آ رہی ہے، کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اپنے باپ کی طرح آگے لے کے چل رہے ہیں؟ جی میرے والد تو بہت عظیم انسان تھے، ہم تو ان کے پتہ نہیں بالکل
خاک کے برابر نہیں ہیں. جو ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی ہے ہمیں کچھ اچھی چیزیں بتانے کی, تو میری بھی یہی خواہش ہے اپنے بچوں کو میں کنورٹ کر سکوں, اپنے بچوں کو وہ چیزیں دے سکوں, اور ان کو بھی کوشش کروں کہ وہ تمام چیزیں ان میں آئیں جو ان کے دادا میں تھیں. اور وہ ایک عظیم انسان تھے, لوگوں نے ان کو بڑا ایڈمائر کیا ہے. ان کا بھی ریسنٹ انتقال کے بعد جو لوگ مجھے آ کے مل رہے ہیں, جو ان کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جن کا شاید ہمیں بھی نہیں پتا تھا. کیا بتایا گیا؟ اور پھر آپ پہلے ہی اپنے باپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, اور جب پبلک جیسے آپ کے لیے اچھے ورڈز کا استعمال کرتی ہے, تو ایک بیٹے کو باپ کے حوالے سے جب ایسی باتیں سننے کو ملی تو پھر فخر جی, بہت سے لوگ ہمارے گاؤں کے ایریے کے جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا, انہوں نے جب مجھے ملے انہوں نے کہا کہ آپ بھی یتیم ہوئے ہیں, ہم آپ سے زیادہ یتیم ہوئے ہیں. ہمارا والی ہمیں وہ جس طرح سپورٹ کرتے تھے, جن کا مجھے پتا بھی نہیں تھا نا, ہڈن چیزیں تھیں. تو ان کو دیکھنے کے بعد میرے اندر یہ احساس زیادہ جگا کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے پولیس ہو یا میں پولیس افسر ہوں تو وہ کر سکتا ہوں. آپ بینگ میڈیا پرسن وہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے فیملی میں, رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں, اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ, ان کی مدد کرنا, ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا. دنیا اصل ہے, اس میں ہی سب کچھ ہے. وہ آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں, وہ آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا, اگر ابھی ٹھیک نہیں بھی ہیں, قربانی دینی پڑتی ہے. میرے والد صاحب نے بہت قربانی دی ہے فیملی کو اکٹھا کرنے میں, علاقے کو اکٹھا کرنے میں. اور اب ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں ہمیں احساس ہو رہا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اپنے رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, علاقے کے لوگوں کو, یا جہاں پہ بھی ہم ہیں وہاں پہ انسانیت کو مد نظر رکھیں. اور انسانیت یہ کہتی ہے کہ حقوق العباد, میرا آپ پہ حق ہے آپ پورا کر دیں, آپ کا میرے پہ حق ہے پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے, میرا یہ یقین. سر, پنجاب پولیس میں رہتے ہوئے, یا پولیس ایک ایسی ڈیوٹی ہے جہاں پہ آپ بہت سے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, سم ٹائم آپ کو نہیں سمجھ آتی, کچھ ڈیسیژن آپ غلط بھی لے لیتے ہیں, تو اس کا رنج ہوتا ہے اس میں. اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ غلطی ہوئی ہے, ہمارا ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہے, میں تو فوراً اس پہ ریورٹ کرتا ہوں, بلاتا ہوں, جو بھی اس کا ریمیڈی ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اگر ہم 100 اپلیکیشن سن رہے ہیں, 100 چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو بیچ میں 2-4 میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے, مس ججمنٹ ہو سکتی ہے, اسسمنٹ صحیح نہیں ہو سکتی. صرف ایک ہی چیز کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے, آپ نے درست نیت سے غلط فیصلہ کر دیا ہے, تو وہ ریورٹ ہو جاتا ہے, اس کا حل نکلا. جس کے پیچھے پیسوں کا عمل دخل نہیں ہے, کسی کی سفارش کا عمل دخل نہیں ہے, تو غلطی ہو گئی ہے نا. بلا لیا دوبارہ, کئی دفعہ آئے ہیں لوگ جی اس پہ دوبارہ انکوائری. کئی دفعہ آر پی او صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں, انہوں نے آر پی او صاحب نے بتایا اس معاملے کو دوبارہ دیکھیں, ہم نے دوبارہ دیکھا ہے, اس میں لگا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی یا ہماری ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہم فوراً. کتنے پرسنٹ ایسے کیسز ہیں جو؟ بہت کم, مے بی 2-3%. 2-3% مے بی. اور 97-98% گڈ ورک کی جا رہا ہے. ہمارا تو اندازہ یہی ہے, خیال یہی ہے کہ اس میں جب شکایت نہیں آتی یا کوئی اور انوالومنٹ نہیں ہوتی, تو ہمارا خیال تو یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم 100% جسٹس کریں. اس میں ہو جاتا ہے اسسمنٹ کی غلطی ہو جاتی ہے. سر جی, سچ بتانا ہے, جاتے جاتے کچھ ایسے اشعار جو آپ کو یاد ہیں اور آپ نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے, اور انہی اشعار کو لے کر آپ زندگی گزار بھی رہے ہیں اور ان ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں. زیادہ شعر و شاعری تو مجھے آتی نہیں ہے, ایک آدھ شعر میرے ذہن میں رہتا ہے, ایک آدھ اس کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بڑا علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے. جی مقرر. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا بات. اس شعر کو میں اکثر سوچتا بھی ہوں, اس سے شعر کے ساتھ میں لڑتے بھی ہوں گے, گپ شپ کرتا ہوں کہ یہ نہیں کیا سر, ہے. اس شعر کو لے کے آپ لڑتے بھی ہوں گے کہ میں پولیس میں ہوتے ہوئے یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن ہاتھ روکنا پڑتا ہے آپ. یہ موٹیویشن بھی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ جو علامہ اقبال نے ایک تھیم دی ہے کہ اگر آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ رزق ہے جو اس کو ایسے رزق مل رہا ہے اس میں گڑبڑ ہے, تو اپنا کام ٹھیک کریں, اپنے رزق کو حلال کریں, کوشش تو کریں, کوشش کریں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے ریزلٹس ملیں, ہاں ضروری نہیں ریزلٹس ملیں. کوئی اور, یہ تو شعر پنجاب پولیس کو اچھا نہیں لگنا, میں کوئی اور کہہ رہا ہوں. نہیں, کیوں نہیں اچھا لگا, آپ نے حلال کی طرف کہہ دیا نا. نہیں, سارے وہ اس میں کر رہے ہیں. کوئی اور شعر, کوئی اور جو اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو,
اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. مطلب کہ اپنی اوقات میں رہو گے. مطلب یہ کہ اپنے دائرے کو دیکھیں, اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو عاجز رکھیں, ٹھیک ہے, اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا اس پہ شکر کریں. شکر کریں. ٹھیک ہے, شکر کا جذبہ بہت ضروری ہے. اللہ نے آپ کو ہمیں صحت دی ہوئی ہے, سب سے بڑی بات. اس کے بعد ہمیں اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہوئی ہے. الحمدللہ. آپ میں ہزاروں کروڑوں سے بہتر ہے. الحمدللہ. اس کا شکر ادا کرنا اور لوگوں کے آگے عاجز رہنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے آپ کے اندر غرور پیدا ہوگا. جب غرور پیدا ہوتا ہے تو اللہ کو غرور پسند نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک دو شعر ہیں جو زیادہ میری دلچسپی نہیں ہے شعروں میں, لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں. کبھی گنگنایا بھی ہو؟ نہیں کبھی نہیں, کوئی ایسا جوانی میں انہیں نہ کہنا کہ میں ہوں بھی بڈھا نہیں ہویا. یاد نہیں, میرا کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. کوئی فاسٹ میوزک سنتے ہیں, کوئی سلو میوزک سنتے ہیں؟ نہیں, بہت کم دلچسپی ہے میوزک سے, کوئی ایسی نہیں ہے. کبھی کبھی پاکستانی ڈراماز. کبھی لانگ ڈرائیو پہ نکلنے کا دل کیا ہو کیونکہ پبلک بہت ہے, مسائل بہت ہیں, کھلی کچہری بھی ہے, جب ہم کہیں ڈرائیو پہ نکلتے ہیں یا آ جاتے ہیں, وہ فون ہی اتنے بزی ہوتے ہیں, اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر کہیں کوئی لگا بھی دیں تو وہ سنا نہیں جاتا, دیکھا نہیں جاتا. ہاں, اگر بہت زیادہ فری ٹائم ہو یا ٹائم اویلیبل ہو تو میں پرانے پاکستانی ڈرامے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے وارث ہو گیا, دھواں ہو گیا, اندھیرا اجالا ہو گیا, تنہائیاں, یہ سارے پرانے سے مراد یہ ہمارے بچپن کے ڈرامے ہیں. اس سے یادیں بھی ہیں اور ان کو دیکھنے کا اچھا بھی لگتا ہے. وہ آج کل کی جو جدت ہے ساری اس سے ہٹ کے وہ نیچرل سارا اس میں. چلیں, تھینک یو ویری مچ سر.